ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الآمين. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب آج جمعۃ المبارک کی ان برکتوں والی گھڑیوں میں اس جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ آج تفسیر قرآن کا سلسلہ عارضی طور پہ موقوف کر کے روک کے ایک ضروری اور اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اصل میں معاشرے میں جو کچھ اس وقت حالات چل رہے ہیں اخلاقی حوالے سے، وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں، افسوسناک ہیں۔ ان کو خفیف نہیں لیا جا سکتا، ان کو ہلکا نہیں سمجھا جا سکتا۔ کسی بھی قوم اور ملت کے اگر معاشی حالات خراب ہیں، سیاسی حالات خراب ہیں، اتحادی حالات خراب ہیں، ان سب کے پیچھے ایک ہی بڑا سبب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اخلاقی خرابی۔ اخلاق کی خرابی سے ہی سیاسی حالات بگڑتے ہیں، اخلاق کی خرابی سے ہی معاشی حالات بگڑتے ہیں، اور اخلاق کے بگاڑ اور فساد سے ہی ملکی اور اتحادی حالات بھی بگڑتے ہیں۔ اور اخلاق میں بھی جو ٹاپ پر ترجیح والی چیز ہے، آج اس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے حیا۔ جس معاشرے سے حیا چلی جاتی ہے وہاں ہر طرح کا فساد، اخلاقی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایمان اور حیا یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں، جب حیا چلا جاتا ہے تو پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے حیا چلی جائے پھر جو مرضی چاہو کرو۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ حضور نے فرمایا گناہ کر لو، نہیں، معنی یہ ہے کہ جب تمہارے اندر حیا ہی نہیں رہی، اب اللہ کو کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہے، اب مرضی کرو۔ وہ مرضی تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں پھینکے گی، وہ مرضی تمہیں برباد کرے گی۔ تو جب تک انسان میں حیا ہوتی ہے، اس حدیث سے پتہ چلا، تو اس کے آگے بہت سارے بیریئر ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ حیا کی 3 قسمیں، کتنی قسمیں بولیے؟ ایک حیا ہوتا ہے اللہ سے، اور ایک حیا ہوتا ہے لوگوں سے، اور ایک حیا ہوتا ہے اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے، اپنے ضمیر سے حیا ہوتا ہے۔ اللہ سے حیا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں،
اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں اور اپنے اندر یہ قوت پیدا کریں سوچ کی، فکر کی، عقیدے کی کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں آزاد۔ یاد رکھ لیں ہر خیر اور شر کی بنیاد یہ عقیدہ بنتا ہے۔ جس دن انسان میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اس دن اس نے شر کی بنیاد رکھ دی، اور جس دن وہ اپنے فکر، سوچ اور عقیدے کی بنیاد یہ رکھتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں اپنے پروردگار کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عبد کا معنی عابد نہیں ہوتا، عبادت کرنے والا عبد کا معنی نہیں ہے۔ عبد اس کو نہیں کہتے جو عبادت کرے۔ مثلا ہم سب عباد اللہ ہیں نا، اللہ کے عبد ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ بولیے، عبد، بندے۔ تو عبد کا معنی عابد نہیں ہوتا، عبادت کرنے والا، ورنہ جب تک وہ عبادت کر رہا ہے تب تک عبد ہے، جب نہیں کر رہا اس وقت پھر عبد رہے گا۔ تو ہم سب اللہ کے عبد ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ عابد ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اللہ کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں، معنی یہ ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ چونکہ غلام سویا ہوا بھی ہو تو اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے، جاگا ہوا بھی ہو تو اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے۔ وہ کچھ کھا پی بھی رہا ہے تو آقا کا غلام ہے، کچھ کما بھی رہا ہے تو اپنے آقا کا۔ اور شرعی طور پہ غلام کا کچھ بھی اس کا نہیں ہوتا، غلام کا کچھ بھی، اس نے جو کچھ کمایا وہ اس کے آقا کا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے مالک کا ہے، اس کے آقا کا ہے۔ غلام کا کچھ بھی اس کا ذاتی ہوتا، حتیٰ کہ جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی غلام ابن غلام بنتی ہے، وہ بھی اسی آقا کی ہی غلام ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک تصور اور عقیدہ جب انسان میں جنم لیتا ہے تو اللہ کی حیا پیدا ہوتی ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، ہر حالت میں اس کا عبد ہوں، اس کا، لہٰذا میں من مانی نہیں کر سکتا، میں من مانی نہیں کر سکتا، اپنے آزادی کے ساتھ جو چاہوں نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن ہم سب تو کرتے ہیں۔ سوال ذہن میں آتا ہے، ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے باقاعدہ پہلے اجازت تو نہیں مانگنی پڑتی اللہ سے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زندگی کے تمام تر نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، ہیں غلام اسی کے، ہیں عبد اسی کے، ہمارا سب کچھ ہے اسی کا، لیکن اس نے تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑا ہے اور کہا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ہمارے سامنے ان دونوں چیزوں کو ایک حد فاصل کے ذریعے سے، یعنی فاصلہ کر کے ان کی حدیں مقرر کر دی ہیں اسی کے غلام، ہمارا سب کچھ ہے اسی کا، لیکن اس نے کچھ لمحے کے لیے، وہ لمحہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے وہ چند ہفتے ہو سکتا ہے، چند مہینے ہو سکتا ہے، چند سال ہو سکتے ہیں، جی وہ اللہ پاک نے ہمیں آزمانے کے لیے کہا ہے کہ یہ تمہیں دیتا ہوں اختیار، دیکھتا ہوں اب میں تم کیا کرتے ہو، اور یہ تمہارا وقت مقرر ہے، اس پہ تمہیں واپس بلا لیا جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، یہ اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے آزمائش کی، مہلت دی ہے آزمائش کی، آزمائش کی مہلت ہے، یعنی اتنی مہلت ہے جس میں یہ آزمائش رہے گی۔ اگر تم اس سے کامیاب ہو گئے تو پھر یہ حقیقی اور ہمیشہ کی جنت ہے، اور اگر ناکام ہو گئے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے سزا اور عذاب ہے۔ یہ تصور سمجھ لینا چاہیے۔ جب یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے انسان میں تو اس میں اللہ کی حیا پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی، بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہوں اس کا غلام، اگر مجھے کچھ بھی نہ دے تو یہی اس کا بڑا احسان ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک روٹی کھانے کو دے دے، ایک لباس ہو جس سے جسم آپ کا ننگا نہ ہو، جی کچھ چھت چاہے کچی ہو جیسی بھی ہو آپ کو سردی گرمی سے بچا لے، یہ 2-3 احسان اس کے کافی ہیں۔
لیکن اس کے باوجود احسانات پر احسانات کرتا ہے، فضل پر فضل کرتا ہے، کرم پر کرم کرتا ہے۔ یہ جتنا آپ سوچتے چلے جائیں گے تو ہمارے اندر اللہ کا حیا پیدا ہوگا۔ اللہ کا جب انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے تو اس میں اللہ کا حیا پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے احسان آپ پر ہوتے ہیں آپ کبھی بھی اس کو ناراض نہیں کرتے، آپ کبھی بھی اس کو ناراض، دنیاوی طور پہ دیکھ لیں، اگر دنیا میں کسی کے آپ پر بہت سارے احسانات ہیں، آپ 100 دفعہ محتاط ہو کے اس سے بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں وہ تھوڑے سے احسانات کرنے والے سے حیا ہے، لیکن ہمارا رب جس کے احسانات تلے ہم جی رہے ہیں اور اس کے احسانات کی چھت کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نکل ہی نہیں پاتے اس کے احسانات سے، اتنے اس کے احسانات ہیں، اس کے باوجود ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم جس سے سب سے کم حیا کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس کو ناراض کرنے میں ہم سب سے جلدی کر لیتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس کو منانے میں سب سے زیادہ ہم سستی کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے اندر اس اعتبار سے حیا جاتا رہا، اس اعتبار سے حیا جاتا رہا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے، اللہ کی بے حیائی ہے۔ دوسرا حیا ہوتا ہے لوگوں سے۔ لوگوں سے حیا یہ ہے کہ لوگوں میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اس کے برے بندے بھی۔ اللہ کے نیک بندوں سے حیا کرنا، اللہ کے نیک بندوں سے ان کے سامنے کوئی ایسا فعل، ایسا کام، ایسا بول نہ بولنا جو برا ہو، جو حیا کے خلاف ہو، ٹھیک؟ اور لوگوں کے حیا میں یاد رکھ لیں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے پر گواہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج قیامت کے دن ہم ان کی زبان پر تالا لگا دیں گے، زبان نہیں کچھ بتائے گی بلکہ ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ہمیں بتائیں گے جو کچھ یہ کرتے آئے ہیں۔ تو ہر انسان کے جسم کی اعضاء اس کے لیے گواہ ہے، اور دوسروں کے اعضاء میرے لیے گواہ ہیں، میرے اعضاء آپ کے لیے گواہ ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہے، ہر انسان ایک دوسرے کے اوپر گواہ۔ اور اگر کوئی اور گواہ نہیں بھی ہے تو انسان کے اپنے جسم کی اعضاء اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ پاک جب ان کو بولنے کی قوت دیں گے تو انسان کہے گا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولنے بھی لگ گئے ہو؟ ہاتھوں سے کہے گا تمہیں کیا ہو گیا تم بولنے بھی لگ گئے ہو؟ آنکھوں سے جس کے سامنے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں انسان کہے گا تمہیں کیا ہو گیا تم بولنے بھی لگ گئے ہو؟ تو یہ تمام اعضائے جسم کہیں گے انطقنا اللہ، آج بے شک ہم بولنے والے نہیں تھے، آج اگر بولے ہیں تو بولنے کی قوت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، آج ہم تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاں اگر انسان معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کر لے کہ اس کا در توبہ کا کھلا ہے، لیکن نہ جانے کب بند ہو جائے۔ انسان یہ تو سوچتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، لیکن میں یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ شاید آج بند بھی ہو جائے موت کے ساتھ ہی۔ کیسی کیفیت ہے، ذرا دو رخا ہے انسان، ایک طرف سوچتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، دوسری طرف نہیں سوچ رہا کہ بند بھی تو فوری ہو سکتا ہے۔ میں جو اپنے اندر تاخیر رکھ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں بعد توبہ کر لوں گا، جمعے پر توبہ کر لوں گا، رمضان میں توبہ کر لوں گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، یہ میرا ایک رخ ہے سوچ کا۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسرا رخ یہ ہے کہ موت کے ساتھ وہ بند بھی ہو جانا ہے، وہ آج بھی بند ہو سکتا ہے۔ لہذا تاخیر کیوں؟ کس بہانے پر تاخیر؟ کس تسلی پر تاخیر میں کر رہا ہوں؟ یہ دو رخا ہے انسان، اسے سوچنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں سوچے گا تو بالآخر موت تو ہے۔ پھر ایک عجیب چیز ہے، انسان جب بھی بھٹکنے لگتا ہے انسان کے لیے سب سے بڑا کوڑا جو ہے وہ موت کی یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم سے گزرے تو وہ ہنس کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا بڑی بے فکری سے ہنس کھیل رہے ہو،
اب جتنا ہنسے ہو اتنا اللہ کی بارگاہ میں آنسو بھی بہاؤ، آنسو بھی بہاؤ۔ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ ہنس کھیل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نعمتوں کو گدلا کرنے والی، نعمتوں کی لذت ختم کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نعمتوں کی لذت ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد، موت کی۔ اب موت کی یاد دنیاوی لذتوں کا ذائقہ پھیکا کر دیتی ہے، لیکن جس بندے نے موت کے بعد کے لیے کچھ تیار کیا ہے وہ ان لذتوں کے تصور میں کھونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن پاک میں قسمیں کھائیں۔ فرمایا اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گر جائیں گے اپنے اپنے مداروں سے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا کہ عظیم و شان مخلوق ہے لیکن اللہ ان کو چلائے گا، وہ اللہ کی ہیبت اور قیامت کے دن کی ہیبت سے یوں چل رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں یوں کھلی چھوڑ دی جائیں گی، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب حاملہ اونٹنی کا تصور اللہ پاک نے عرب کے لیے پیش کیا تو یہ ان کے لیے بڑی قیمتی چیز تھی، چونکہ عرب میں جو حاملہ جانور ہوتا تھا وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ جن کا تعلق ہے جانور پالنے کے ساتھ وہ جانتے ہیں کہ حاملہ گائے ہے جس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے یا حاملہ بکری ہے، اس کی قیمت دوسروں کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس دن کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کو حاملہ اونٹنیوں کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب ہر طرح کے درندے اکٹھے کر دیے جائیں گے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوگا۔ حالانکہ شیر وہ دوسرے کو کھانے کو آتا ہے، چیتا دوسرے کو کھانے کو آتا ہے، شیر بھی اکٹھا ہوگا، چیتا بھی اکٹھا ہوگا، ہر طرح کا موذی جانور بھی اکٹھا ہے، لیکن اس دن کی ہیبت یہ ہے کہ لوگ تو کیا جانور بھی ایک دوسرے کو تکلیف دینا بھول جائیں گے۔ اور فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو ابھار دیا جائے گا، اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کو ملا دیا جائے گا، برے کو برے کے ساتھ، اچھے کو اچھے کے ساتھ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اللہ تعالیٰ زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس جرم کے تحت مار دیا گیا تھا زندہ، اور کس جرم کے تحت تمہیں زندہ دفنا دیا گیا تھا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب ہر انسان کے نام اعمال کو یوں کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ آپ قرآن کی ہیبت کا اندازہ کریں کہ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ فرمانے کیا جا رہے ہیں، کہنے کیا جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کو خوب بڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو سجا دیا جائے گا اور سوار دیا جائے گا، جب جنت کو سوار کے سجا کے ہر آنکھ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جو برے ہوں گے وہ حسرت کی آگ میں جل رہے ہوں گے، کاش ہم نے اس چیز کے لیے خود کو تیار کیا ہوتا، اور جو اچھے ہیں اللہ پاک ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما رہے ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا علمت نفس ما احضرت، اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے قیامت کے لیے کیا کچھ حاضر کیا ہے، کیا کچھ لے کے آیا ہے۔ اتنی حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے بیان کیا کہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ہر انسان اس دن کیا حاضر کر کے لایا ہے، اپنے لیے کیا لے کے آیا ہے، جنت یا دوزخ کے لیے کیا لایا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اللہ رب العزت اتنی حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ چیز ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے معلوم ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی، ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کبھی پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا اور یہ تصور بالکل واضح ہو جائے گا جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ تصور واضح ہو جائے گا اللہ کی حیا اور مخلوق کی حیا، اور یہ چلی کیوں جاتی ہے، اس کے اسباب خود بخود انسان کو معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ،
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وہی مضمون ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ سارا بیان کر کے حقیقتیں آگے فرمائے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آگے کیا لے کے آیا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ تو بھائیو اگر یہ تصور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی حیا نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی ہم بے حیا ہوئے۔ تیسرا جو حیا کا ایک درجہ ہے اور قسم ہے وہ ہے اپنے ضمیر سے حیا، اپنے ضمیر سے حیا۔ انسان کو اپنے ضمیر سے حیا آتی ہے، ضمیر سے حیا آتی ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں بے حیائی کا عمل یکدم نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ کو معاشرے میں آج بے لباسی نظر آ رہی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا ہے دوزخ میں، لیکن ابھی میں نے انہیں دنیا میں نہیں دیکھا، کیونکہ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ننگی ہیں، برہنہ ہیں، اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ فرمایا ابھی تک میں نے وہ دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ یکدم نہیں ہوتا، بے لباسی کبھی بھی یکدم نہیں آتی، بے پردگی کبھی بھی یکدم نہیں آتی، اس پہ کام ہوتا ہے۔ جو برائی ہے، جو برائی کی ماسٹر مائنڈ ہے، جو برائی پیچھے پھیلا رہے ہیں، وہ اس پہ بڑا آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، تسلی سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم سے حیا کم کرنا، ہمیں بے حیا بنانا۔ آپ کبھی آج سے 15-20 سال پہلے والے کپڑے کبھی عورتوں کے دیکھیں اور آج والے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ یکدم تبدیلی نہیں آئی۔ کیا ہوتا ہے؟ جو برائی پھیلانے والے لوگ ہیں وہ انچ بھی کپڑے چھوٹے نہیں کرتے، وہ ملی میٹر کے اعتبار سے کپڑے چھوٹے کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ آہستہ 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 اس طریقے سے اس قوم سے حیا ختم کی جائے کہ یہ اس کو معمولی گناہ سمجھیں، یہ اس کو معمولی گناہ سمجھ کے، معمولی عیب سمجھ کے اس کو اپناتے جائیں۔ یاد رکھ لیں بے حیائی کا زہر یہ آہستہ آہستہ دیا جاتا ہے، اور بے پردگی ہو، بے لباسی ہو، جنسی آوارگی ہو، جنسی درندگی ہو، ان سب کا تعلق بے حیائی سے۔ بے حیائی آغاز ہے، اس کے بعد بے پردگی جنم لیتی ہے، بے پردگی کے بعد بے لباسی جنم لیتی ہے، اور بے لباسی کے بعد جنسی آوارگی پیدا ہوتی ہے، اور جنسی آوارگی کے بعد زنا کی کثرت ہوتی ہے۔ کبھی آپ یورپ کے حالات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یورپ میں آج سے 250 سال پہلے وہاں کی عورت اس وقت جو پاکستان میں رائج لباس ہے اس سے زیادہ پردے والا لباس پہنتی تھی۔ وہ کورنگ لباس ہوتا تھا، جسم کو کور کرنے والا، ڈھانپنے والا۔ تو وہاں پر جو اس درجے تک خرابی آئی ہے اخلاقی طور پر، یاد رکھ لیں وہ یکدم نہیں آئی، وہ یکدم نہیں آئی۔ وہ اسی طرح جو معاشرے کے اندر اخلاقی باغی تھے، اخلاقی باغی لوگ، انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے قوم کو بے اخلاقی اور بے حیائی کے اوپر ابھارنا شروع کیا، اور پھر بالکل جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں بالکل انہی کے ساتھ یہ 150 سال پہلے 200 سال پہلے یہ ہو رہا تھا۔ جس جہاں پہ ہم کھڑے ہیں نا آج، بالکل سیم سچویشن، بالکل یہی حالت اس میں وہ تھے۔ ان کے لباس آہستہ آہستہ مختصر ہونا شروع ہوئے، لباس مختصر ہو گئے، پھر بے لباسی پہ اتر آئے، پھر بے لباسی پہ اترے تو زنا کی کثرت ان میں ہو گئی۔ جب زنا کی کثرت ہوئی تو پھر اس سے بھی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ زنا میں برکت نہیں ہے، زنا میں صبر نہیں ہے، نکاح میں صبر ہے۔ نکاح انسان کرتا ہے اس کو صبر آتا ہے، زنا سے اس کو صبر نہیں آتا، اس کی ہوس بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، اس میں طلب اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہوا، پہلے کپڑے مختصر ہو گئے، پھر بے لباسی آئی، پھر زنا کی کثرت۔ اب جب زنا کی کثرت ہوئی تو پھر وہ اگلے درجے پہ پہنچے، وہ کیا؟ وہ ہم جنس پرستی پہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عورت سے ہماری تسکین نہیں ہے۔ مرد نے کہا کہ مجھے عورت سے تسکین نہیں ملتی، عورت نے کہا مجھے مرد سے تسکین نہیں ملتی۔ بس انہوں نے ہم جنس پرستی کی راہ لی، اور اب وہ ایک درجہ اور آگے چلے گئے، ہلاکت کی طرف، خیر کی طرف نہیں۔ وہ کیا؟
اب وہ ہم جنس پرستی کے اوپر بھی ایک ہی جنس، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ تعلق ہے جنسی، عورت کا عورت کے ساتھ جنسی تعلق ہے۔ میں بے حیائی کی باتیں نہیں سنا رہا، مجھے پتا ہے کچھ جاہل بیٹھے ہوتے ہیں بعد میں فساد کرتے ہیں، اپنی سوچ درست کریں۔ یہ رسول اللہ نے اسی طرح منبر پہ بیٹھ کے باتیں سنائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مرد مردوں سے باقاعدہ نکاح نہیں کریں گے اور عورتیں عورتوں سے باقاعدہ نکاح نہیں کریں گی۔ اس دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایسا پاسبل بھی ہے، ایسا ممکن بھی ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ایسا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح منبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں بتائیں۔ اور یورپ میں باقاعدہ وہ حالات شروع ہوئے، اب نہیں شروع ہوئے، باقاعدہ شروع ہوئے، ماضی ہو چکا ہے، وہ گزر چکا ہے زمانہ، اب وہ اگلی سٹیج پہ پہنچ رہے ہیں ہلاکت کے۔ وہ کیا؟ اب وہ جانوروں سے جنسی تسکین حاصل کر رہے ہیں۔ میں بچپن میں تھا تو میں دیکھتا تھا ہمارے بزرگ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، جنہوں نے گھر میں کوئی گدھا رکھا ہوتا، خچر رکھا ہوتا، گھوڑا رکھا ہوتا، انہیں نصیحت کرتے تھے کہ بھئی گھر میں اور ان کے درمیان پردہ ہونا چاہیے یا ان کو گھر سے باہر رکھا کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، جو میں نے پچھلے جمعے سوال اٹھایا تھا ہم مسلمان کیوں ہیں، شاید پچھلے سے پچھلے جمعے کرونا وائرس پہ جب بات ہوئی تھی، یہ ہے میں مسلمان کیوں۔ میرے نبی نے جو اصول سکھایا ہے وہ قیامت تک کے لیے درست اصول ہے۔ میں تحقیق کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ تو حضور نے 1500 سال پہلے یہ ادب سکھایا کہ گھروں میں نر جانور نہ رکھو، اور آج یورپ ان حالات پہ پہنچ چکا ہے۔ یورپ کی عورتیں ان حالات پہ پہنچ چکی ہیں کہ وہ اپنی جنسی تسکین جانوروں سے پوری کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ ہر درجے پر جو بے حیائی کا سیلاب وہاں پہ آیا ہے یہ یکدم نہیں آ گیا۔ آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کبھی وہ حالات پیدا نہیں ہوں گے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اگر ہم محنت کرنا چھوڑ گئے تو وہ حالات ضرور پیدا ہوں گے۔ اللہ پاک یہ عمل کی جگہ ہے، عمل کی جگہ، یہاں معجزے اور قدرتیں ان کے لیے ظاہر فرماتا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ جو ایمان کی دولت کھو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے قدرتیں ظاہر نہیں ہوتی۔ تو میری بات سمجھے ہیں آپ؟ تو یہ یکدم نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ زہر دیا جاتا ہے۔ اور آج کیا ہماری نسل اس درجے پہ نہیں پہنچی ہوئی کہ وہ اوپر سے تھوڑا بہت ڈر ہے بڑوں کا، دادے کا، دادی کا، باپ کا، ماں کا، تھوڑا بہت حیا اور ادب ہے، لیکن اندر سے وہ ذہنی طور پہ تیار ہے کہ اگر انہیں وہ ماحول ملا تو بالکل وہ اعمال کرنے کے لیے وہ تیار ہے جو وہ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، جو وہ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، جو وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو آج کا موضوع میں نے شروع کیا ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی بولیے تعلیم، اس کی طرف ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ میں نے ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے رکھا، پچھلے سال بھی رکھا تھا۔ ہماری بہت بڑی تعداد میں نوجوان نسل، خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ، یاد رکھیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے وہ ایک قوم کا ایسٹ ہوتا ہے، ورثہ ہوتا ہے، وراثت ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے۔ اگر وہ لٹ جائے تو جاہل جو طبقہ ہے وہ ٹھیک بھی رہے تو اس سے کوئی بڑا فرق پڑتا نہیں، کیونکہ جاہل طبقہ اپنے پڑھے لکھے طبقے سے اثر لیتا ہے ذہنی طور پر۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اگر یہ کام غلط ہو تو یہ کیوں کرے، انسان اثر لیتا ہے نا، یہ پڑھا لکھا آدمی اگر یہ کام غلط ہو تو یہ کیوں کرے، تو انسان اس سے اثر لیتا ہے۔ تو آج کا موضوع میں نے ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے رکھا، وہ یہ ہے بے حیائی کے اسباب اور ان کا علاج۔ بے حیائی کے اسباب اور ان کا بولیے علاج۔ اس پہ کچھ بات ہوگی، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو مکمل کریں گے اس موضوع کو۔ تو کیا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ہمارا 95-98% باقاعدہ اس تہوار کو مناتا ہے، اس تہوار کو مناتا ہے۔ اور ہمارے ایسے بھی بچے اور بچیاں ہیں جو شریف گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، جو مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی قباحت کا آغاز ہے، برائی کا آغاز ہے۔ وہ دیکھا دیکھی علم نہ ہونے کے وجہ سے وہ اس کام میں پڑتے ہیں۔ اور باقاعدہ صرف آپ کے پاکستان میں ایک چھوٹی سی ریاست
جہاں پر آٹے کی وجہ سے لوگ حکومت کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ بے حیائی ہمارے اندر پیدا ہی کی گئی ہے تو اس کا سبب تھا نا کہ پیچھے ایک ڈرامہ لگا اور اس ڈرامے کی ٹکٹ 1000 روپے کی قریب ہے اور وہ اربوں روپے کب آ گئے؟ ایک قسط دکھانے کی وجہ سے۔ مجھے نہیں پتا نہ میں نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے، میں نے تو اخباروں میں حالات پڑھے۔ آپ سوچیں جس قوم کے اوپر کفر حملہ کر رہا ہو، ایران پر امریکہ حملہ کر رہا ہے، فلسطین میں ہمارے بھائی مارے جا رہے ہیں، کشمیر ہمارا جل رہا ہے، اور یہاں قوم ایک ڈرامے کی خاطر پورے پاکستان کو مصروف کیے ہوئے جیسے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، مجھ سے سینکڑوں کی تعداد میں فون کیا باقاعدہ طالب علموں نے۔ میں حیران رہ گیا کہ شاید دنیا میں یہی ایک کام ہو رہا ہے، اس کے سوا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو جس قوم کی سوچ اس درجے تک گر جائے، آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف لوگ آٹے کی وجہ سے حکومت کو گالیاں دے رہے ہوں، دوسری طرف کفر ہمارے ہی بھائیوں کو قتل کر رہا ہو، کشمیر میں جنگ لگی ہو، ایران میں جنگی حالات ہو چکے ہوں، فلسطین میں جنگی حالات ہو چکے ہوں، ہم کس حالت میں کھڑے ہوں، اور وہاں قوم ایک ڈرامے پر تبصرے کر رہی ہے، اور شاید ہی کوئی گھر بچاؤ جہاں عورتیں تبصرے نہ کر رہی ہوں۔ تو یاد رکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ یورپ کے حالات یکدم وہ اس درجے پہ نہیں پہنچے تھے، وہ بڑا آہستہ آہستہ زہر انہیں دیا گیا، اور ہمیں بھی بڑے آہستہ آہستہ طریقے سے زہر دیا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے حیا ختم کی جا رہی ہے۔ پس جس قوم سے حیا ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے بدر کی طرح فرشتے نازل نہیں ہوا کرتے۔ ہمیں اپنے آپ کو دھوکے سے نکالنا ہوگا۔ میں یہاں بیٹھ کر دھوکے نہیں دیتا کہ یوں ہاتھ اٹھاؤں اور سب کو جنتی بنا دوں، کیسے میں جنتی بنا سکتا ہوں؟ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو اپنا معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں آپ کے بارے کیا کہہ سکتا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ یہی ایک سوال ان لوگوں سے بھی کرنا چاہیے جو 15 20 25 ہزار روپے کی محفل میں بیلے لینے کی خاطر سب کو جنتی بنا کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں سود خور بھی بیٹھے ہیں، شرابی بھی بیٹھے ہیں، زانی بھی بیٹھے ہیں، ملاوٹ کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق مارنے والے بھی بیٹھے ہیں، دوسروں پر زیادتیاں کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، لوگوں کے پلاٹ ہضم کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، لوگوں کی مزدوریاں کھانے والے بھی بیٹھے ہیں، ہر طرح کی خرابی کرنے والے وہاں بیٹھے ہیں، اور 15 20 ہزار کی بیلے لینے کی خاطر ہم سب کو جنتی بنا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ضمیر کی حیا ختم ہو جانا، یہ ہے ضمیر کی حیا ختم ہو جانا۔ ضمیر ہی بندے کو کہے بندے تو کیا کر رہا ہے، تو بول کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، یہ ہے ضمیر کی حیا۔ تو آج ہم جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ حیا جاتا رہا ہے، اللہ کا بھی، بندوں کا بھی، اور اپنے ضمیر کا بھی، اپنے بولیے ضمیر کا بھی۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے شروع کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت پر آج کا موضوع ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے دعوت دی ہے کہ اپنے معاشرے کی بنیاد اس اصول پہ رکھو۔ یہ سورہ نور ہے، سورہ جس بیٹی نے جوان ہوتے سورہ نور ترجمے سے نہیں سمجھی، اللہ یہ ہے کہ اس کی جوانی پکیزہ رہ جائے۔ ہدایت کے لیے تو یہ کتاب ہے نا ہمارے پاس، ہم ہدایت دوسری چیزوں سے لے رہے ہیں، یقیناً ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ دوسری کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، دوسری کتابیں تو انسانوں۔ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے، درس آپ نے ان کا درس حدیث بند کروا دیا یہ کہہ کے کہ کہیں لوگ درس حدیث میں زیادہ توجہ نہ دینے لگ جائیں اور قرآن سے توجہ نہ ہٹ جائے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو روایتی جمعہ نہ سمجھیں۔ ہم قرآن سے کتنی غفلت برت رہے ہیں، ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ فاروق اعظم حدیث کے درس سے منع کر رہے ہیں کہ قرآن سے توجہ نہ ہٹ جائے، اور ہمارے ہاں جو تقریر کرنے آتا ہے وہ توجہ ہی قرآن سے ہٹاتا ہے، باقاعدہ لفظ بولے جاتے ہیں، باقاعدہ لفظ۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے دکھایا، ایک کلپ دکھایا، اس میں بہت بڑے خطیب ہیں، 40,000 روپیہ لیتے ہیں 1 گھنٹے کی تقریر کا۔ کیا 40,000 روپیہ 1 گھنٹے کی تقریر کا لیتے ہیں؟ وہ بول کیا رہے ہیں کہ مولویو تہاڈے قرآن نے وہ کام نہیں کیتا جڑے ساڈے بابیاں دی قوالیاں نے کر دیتا ہے۔
یہ حملہ کیا جا رہا ہے آپ پر، یہ حملہ۔ ترجیح کیا ہونی چاہیے لوگوں کو درس دینے کی؟ ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ قصے کہانیاں، دوڑے ٹپے مائیے ڈولے، یہ تقریر ہونی چاہیے یا قرآن سنانا چاہیے بیٹھ کے؟ یہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ بربادی عوام نے کی ہے، ایسے خطیبوں کو سپورٹ عوام نے کیا ہے، ایسے خطیبوں کو کروڑوں پتی عوام نے بنایا ہے، اور جو لوگ قرآن کی دعوت دیتے ہیں ان سے غفلت بھی عوام نے برتی ہے، ان کی ہمتیں بھی کمزور عوام نے کی ہوئی ہیں۔ کبھی غور کریں آپ۔ تو آئیے، قرآن نے ہمیں دعوت دی کہ اس اصول پر معاشرہ رکھیں۔ وہ کیا؟ فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے نبی آپ مومنوں سے فرما دیں کہ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھا کریں۔ واہ واہ واہ، توجہ کرنی ہے۔ ہم سب سے پہلے جب پردے کا حکم آتا ہے نا، گھر جاتے بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بچیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے پردے کا حکم عورتوں کو بعد میں دیا ہے، مردوں کو پہلے پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ یغضوا من ابصارہم، اے مومنوں اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، یغضوا نظریں جھکا کے چلا کرو، اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، نظریں جھکایا کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی پاکیزہ راستہ ہے تمہارے لیے، اس کو اختیار کرو۔ نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، اصول دیا اللہ پاک نے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ جس نے انصاف کرنا ہے وہ خود دیکھ رہا ہے، وہ خود خبردار ہے۔ بعد میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے نبی مومن عورتوں سے بھی کہیں اپنی نظر جھکا کے رکھا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو، یعنی ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہیں، چہرہ ننگا رکھ سکتی ہیں، دونوں پاؤں ننگے رکھ سکتی ہیں۔ اس کے سوا گردن ہو، سینہ ہو تو یہ ڈھانپا ہونا چاہیے، گردن بھی سینہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا آگے فرمائے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی چادریں اپنی سینے پر ڈال کے رکھا کریں، اپنی چادریں اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھا کریں۔ یہ گھروں میں رہنے کا حکم ہے، باہر نکلنے کا نہیں۔ گھروں میں رہنے کے لیے فرمایا کہ گھروں میں بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لہٰذا تمہاری گردن اور سینہ بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بھی پردہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے ایک اصول عطا فرمایا حیا کا، اس سے انشاءاللہ اگلے جمعے سے آغاز کریں گے اسی جگہ سے۔ اللہ پاک ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرمائے، دل میں حیا پیدا فرمائے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔